بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک امریکی اسکالر تھے، ان کا نام تھا پروفیسر کینٹویل اسمتھ۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے اسلام ان دا ماڈرن ایج۔ آج میں اسی ٹائٹل کو اپنا سبجیکٹ بناتا ہوں، اگرچہ پارشل سینس میں۔ یہ ٹائٹل میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایک بات کا بہت چرچا ہے، وہ ہے مدرسے کا ماڈرنائزیشن۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مدرسہ بورڈ بنا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ اس میں ماڈرن قسم کے علماء پیدا ہوں، یعنی ایسے علماء جو ایک طرف اسلامک لرننگ کے ایکسپرٹ ہوں اور ساتھ ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں دور جدید یا ماڈرن ایج، اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں، تاکہ وہ آج کی ضرورت کے لحاظ سے اسلام کو ریپرزینٹ کر سکیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ بتا سکیں کہ آج جب کہ زمانہ بہت بدل چکا ہے، آج بھی اسلام کا ریلیونس اسی طرح باقی ہے جس طرح کہ وہ پہلے تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ جب سے ماڈرن ایج شروع ہوا تبھی سے یہ کانسیپٹ بھی مسلمانوں میں آ گیا۔ سر سید احمد خان بہت ہی مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں، تو انہوں نے 1875 میں ایک مسلم کالج قائم کیا علی گڑھ میں، جس کا نام تھا اینگلو محمڈن اورینٹل کالج، جو بعد کو یونیورسٹی بن گیا، اور اب آپ جانتے ہیں کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے اس تعلیمی ادارے میں دونوں قسم کی لرننگ کا، یعنی اسلامک لرننگ بھی اور ماڈرن لرننگ بھی، وہاں پر ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ تھا اسلامک تھیولوجی کا۔ اسلامک تھیولوجی، ہر ہاسٹل میں نماز کا انتظام تھا، ہر ہاسٹل میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز کا انتظام، اور بہت ساری چیزیں۔ تو سر سید احمد خان کا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو۔ تو یہ جو کوشش سر سید احمد خان نے شروع کی، جو بڑھتی رہی یہاں تک یونیورسٹی بن گئی، تو اس کو اب 130 ایئرس بیت چکے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا بھر میں، پورے مسلم ورلڈ میں بہت سے ادارے بنے، تعلیمی ادارے، جن میں اسی کانسیپٹ کے تحت ایجوکیشنل نصاب رکھا گیا۔ مثلا جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی، اور حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ، اور مسلم ورلڈ میں تو بہت سارے بڑے بڑے فل فلیج یونیورسٹیاں، جیسے کیرو میں الازہر یونیورسٹی اور جامعۃ القاہرہ، اور سعودی عرب میں جامعۃ الامام ام القری۔ اس طرح سے پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ بہت سے ادارے بنے۔ ان اداروں سے پڑھ کے لوگ نکلے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا عالم اب تک نہیں نکل سکا جو ماڈرن ضرورت جو ہے اسلام کی، اس کو پورا کرتا ہو۔ پھر دیکھیے، ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایک طرف مدرسے میں، جیسے ندوہ اور دیوبند وغیرہ میں باقاعدہ پڑھ کر سند حاصل کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کالج یونیورسٹی میں باقاعدہ ایڈمیشن لے کر کے پڑھا۔ ایک طرف انہوں نے مدرسے کی سند لی، دوسری طرف یونیورسٹی کی سند لی۔ لیکن یہاں بھی اگرچہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ایک بھی اس میں نہیں کہہ سکتے آپ کہ ایسا نکلا ہو جس نے دور جدید کا مسلم عالم کے خواب کو پورا کیا ہو۔ جو کچھ ہوا وہ صرف یہ کہ مدرسے میں پڑھ کر اگر صرف مدرسے کے ٹیچر بنتے ہو تو اب وہ یونیورسٹی کے پروفیسر بن گئے، بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہ مدرسہ اور یونیورسٹی سے باہر رہ کر کے بھی عربی زبان سیکھی، اسلامی علوم کو پڑھا،
اور ساتھ ساتھ انگریزی سیکھی، انگریزی علوم کو پڑھا، تب بھی وہ ضرورت پوری نہ ہو سکی. ایسا کیوں ہے کہ تقریباً 150 سال سے کوشش ہو رہی ہے اور آج تک کوئی آدمی بن نہیں سکا؟ اس کا دیکھیے بہت ہی سمپل ریزن ہے. سب سے پہلے یہ جانیے کہ جو نیا اسکالر یا نیا مسلم عالم یا نیا مسلم تھنکر چاہیے، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام پر گرد و غبار چڑھ جائے گا اور اسلام کی اصل تصویر مٹ جائے گی. لم یبقى من الاسلام میں الا اسمہ، یہاں تک کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. یہ حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے. تو اسی کے ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک فتنے کا ذکر ہے جس کو فتنہ دہما کہا گیا ہے. فتنہ دہما کا مطلب ہے کالا فتنہ، یعنی انٹلیکچوئل ڈارکنیس. اتنا اندھیرا چھا جائے گا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکیں کہ اسلام کیا ہے. تو ایسی حالت میں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کیا ہے جس سے نئے قسم کے عالم بن سکیں. وہ ہے دیکھیے اسلام کی ری ڈسکوری. اسلام کی ری ڈسکوری. جب خود حدیث کے مطابق اسلام گرد غبار میں چھپ جائے گا اور انٹلیکچوئل ڈارکنیس کا زمانہ آ جائے گا، تو جو مطلوب کام ہے وہ ہے اسلام کی ری ڈسکوری. کیونکہ اسلام اصل میں تو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ تو خدا کا وعدہ ہے، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اوریجنل اسلام یا اوریجنل قرآن وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. جو چیز ہوگی وہ یہ کہ اس کے اوپر پردے پڑ جائیں گے. پردے کس بات کے؟ مس انٹرپریٹیشن کے، غلط انٹرپریٹیشن کے پردے. ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ اسلام سچ مچ ہی مٹ جائے. ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے. جو چیز ہوگی اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام گم ہو جائے گا غلط تعبیرات میں. یعنی جس شاعر نے کہا ہے کہ شد پریشا خواب امن اب شد پریشا خواب بند از کثرت تعبیر رہا. تو کیا اسلام جب پردے میں پڑ جائے، ڈارکنیس میں آ جائے، اصل مسئلہ ہے اسلام کی ری ڈسکوری کا، پھر سے اوریجنل اسلام کو دریافت کرنے کا. اب اس کو سامنے رکھیے تو سب سے پہلی بات آپ یہ جانیں گے کہ یہ سرے سے ایجوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں، مدرسہ ایجوکیشن یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ مدرسے میں اور یونیورسٹی میں دونوں جگہ کلاسیکل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیے کسی مدرسے میں یا کسی یونیورسٹی میں، جہاں مدرسے میں یونیورسٹی میں جہاں اسلام کو پڑھایا جاتا ہو، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کلاسیکل لٹریچر کو، کلاسیکل کتابوں کو. تو کلاسیکل کتابوں کو پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ری ڈسکوری کا مسئلہ ہے. صرف پچھلی کتابیں، کلاسیکل کتابیں پڑھ کر کے آپ نہیں جان سکتے. آپ یہ جاننا پڑے گا کہ زمانے کے مسائل کیا ہیں، پردے کیا پڑ گئے ہیں، غلط انٹرپریشن کیا ہوا ہے. ان ساری باتوں کو جانیں اور جان کر کے پھر سے ری ڈسکور کریں. تب آپ وہ انسان بنیں گے جو اسلام کی ماڈرن ضرورتوں کو پورا کریں. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ 150 سال کی کوشش کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ وہ اسکالر یا وہ لیڈر یا وہ تھنکر پیدا نہ ہو سکے جو ماڈرن ایج کے اعتبار سے اسلام کی ضرورت کو پورا کریں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل مسئلہ تھا اسلام کی ری ڈسکوری کا. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک طرف مدرسے میں کلاسیکل لٹریچر پڑھ ڈالا انہوں نے، دوسری طرف یونیورسٹی میں کلاسیکل لٹریچر پڑھ ڈالا انہوں نے. تو یہ اس سے تو کچھ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے جس پر میں اس وقت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میری اپنی ایجوکیشن مدرسے میں ہوئی. مدرسے میں میں نے اسلامک لرننگ جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھا، عربی لینگویج، قرآن، حدیث اور اسلامک بکس اس کو پڑھا. اس کو پڑھ کر جب میں لوٹا اپنے سماج میں مسلمانوں کے درمیان، تو لوگوں سے باتیں ہوئیں، خاص طور پر وہ لوگ جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے. تو مجھے معلوم ہوا کہ مدرسے کی تعلیم جو ہے میری کافی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے کوشچنس کا آنسر کر سکوں. مجھے کچھ اور پڑھنا ہے. وہ نئے نئے کوشچن کرتے تھے جس کو میں نے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا. وہ نئے نئے اینگل سے جاننا چاہتے تھے
جو مجھے مدرسے میں نہیں پڑھایا گیا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود انگلش پڑھوں. تو پرائیویٹ طور پر میں نے انگلش لینگویج پڑھی. اسلام کو تو میں نے پڑھا تھا مدرسے میں فارمل ڈھنگ پر, لیکن ماڈرن تھاٹ کیا ہے, ماڈرن ایج کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا ریلیونس آج باقی نہیں رہا ہے. تو میں نے تقریباً 20 سال اس میں بتائے کہ انگریزی زبان سیکھوں اور دور جدید کی کتابوں کو مطالعہ کروں. تو یہ دونوں طرف سے پڑھنے کے بعد یہ دونوں قسم کے علم حاصل کرنے میں مجھے بہت کافی وقت لگا. ساری زندگی کا مطالعے میں لگاتا رہا میں. یہ ممکن کیسے ہوا؟ عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ آدمی فوراً لگ جاتا ہے کھانے کمانے میں. مجھے خدا کے فضل سے چھوٹے پر سے فیملی کا سپورٹ ملتا رہا, اور ابھی بھی فیملی ہی کے سپورٹ پر میں کام کر رہا ہوں. تو فیملی کے سپورٹ پر میں نے یہ کام شروع کیا, اور ابھی تک میں اس کو جاری رکھے ہوئے فیملی کے سپورٹ پر. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص میں پر احسان ہے. فیملی کا سپورٹ مجھے پوری زندگی میں دے دیا تاکہ میں کام کر سکوں. تو جب میں نے دونوں طرف کے علوم پڑھے, یعنی مدرسے کی تعلیم کے بعد دوبارہ میں نے اسلامک علوم کو پڑھا, اور جس کو جدید علوم کہتے ہیں اس کو بھی پڑھا. تو پڑھنے کے بعد مجھے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی, وہی جو میں نے کہا کہ مسئلہ اسلام کی ری ڈسکوری کا ہے. یعنی اسلام کا ریلیونس ختم نہیں ہوا ہے, البتہ اوریجنل اسلام پر جو اضافہ کیا گیا ہے انٹرپریشن کر کے اس کا ریلیونس ختم ہو گیا ہے. تو اس طرح سے میں نے جب یہ دریافت مجھے ہوئی تو میں نے اس پر لکھنا شروع کیا, اور تقریباً 200 کتابیں میری چھپ چکی ہیں. میں نے قرآن کی تفسیر لکھی, حدیث پر لکھا, سیرت رسول پر لکھا, تاریخ اسلام پر لکھا, اسلام کے تقریباً ہر آسپیکٹ پر میں نے لکھا. تو یہ لٹریچر آج خدا کے فضل سے اردو میں, عربی میں, انگریزی میں, مختلف زبانوں میں اویلیبل ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ان کتابوں سے اس سوال کا جواب ملا کہ وہ جو اسلام کی جو نمائندگی تھی روایتی کتابوں کے ذریعے, اس سے ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میری کتابیں پڑھی انہوں نے تو ان کا مائنڈ ایڈریس ہوا, کیونکہ میں نے اس اسلام کو پیش کیا تھا ان کتابوں میں جو انسان کی فطرت کے مطابق تھا. اسلام دین فطرت ہے, ریلیجن آف نیچر ہے, لیکن انسانی انٹرپریشن سے جو اس پر پردے پڑ گئے تھے اس کو جب ہٹا دیا میں نے تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام وہی ہے جو آدمی کا نیچر چاہتا ہے. یہ ہے خلاصہ. اب یہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو میری کتابوں سے سچائی ملی, اسلام کی طرف لوٹے وہ. لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں یا بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں میری کتابوں میں ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے. تو اس پر میں نے بہت غور کیا کہ میں نے تو کہیں بھی اپنے جاننے میں اوریجنل اسلام سے ہٹا نہیں ہوں, صرف اس کو ماڈرن ایڈیم میں پیش کیا ہے, ماڈرن ریفرنس میں پیش کیا ہے, ماڈرن حالات سے اس کا ریلیونٹ دکھاتے ہوئے پیش کیا ہے. تو پھر کیوں یہ لوگ اٹپٹاپن کو محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بہت ہی صاف ہے. یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں, میرے لٹریچر کو ملا کر دیکھتے ہیں دوسروں کے لٹریچر سے, حالانکہ انہیں دیکھنا چاہیے میرے لٹریچر کو یا میری کتابوں کو قرآن سے ملا کر دیکھنا چاہیے. دیکھیں جو دوسروں کی کتابیں ہیں یا وہی تو پردے ہیں, تو پردے سے آپ کیسے ملا کر دیکھیں گے آپ میری کتابوں کو؟ جو دوسروں کی انٹرپریشن ہے وہی تو پردے ہیں اوریجنل اسلام پر. تو میں نے ان پردوں کو ہٹا کر کے اوریجنل اسلام کو جاننے کی کوشش کی, اور پھر اپنی کتابوں میں اوریجنل اسلام کو پیش کیا. میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک مجھے کوئی ایک انسان نہیں ملا ہے جو میری کتابوں سے اس اعتبار سے اختلاف کرتا ہو کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں. جو بھی اختلاف کرتا ہے, جو بھی اس سے جس کو بھی اس سے جو بھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, وہ اس اعتبار سے کہ وہ دوسروں کی کتابوں سے ملایا اس نے تو اس کے مطابق نہیں پایا انہوں نے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ناگپور میں ایک صاحب نے ایک بک شاپ کھولی, تو وہاں پر مختلف لوگوں کی کتابیں تھیں, یعنی اسلامی کتابیں, صرف اسلامی کتابیں. تو ایک صاحب نے باقاعدہ ان کو خط لکھا, اس کا ریکارڈ ہے, کہ میری کتابوں کے بارے میں کہا کہ ان کتابیں
نہ رکھو اپنے دکان میں، کیونکہ ان کی کتابیں اسلاف سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے بے اعتمادی، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ان کی کتابیں قرآن سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں، خدا سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں، یا رسول اللہ سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلاف سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ تو کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے۔ میری کتابوں کو آپ کو جانچنا چاہیے قرآن سے اور حدیث سے، نہ کہ دوسروں کتابوں سے۔ اگر دوسروں کتابیں کافی ہوتی تو میں کتاب ہی نہ لکھتا، مجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن، چونکہ مطالعے کے بعد میں نے پایا ان کتابوں میں قرآن کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں نے یہ کتابیں لکھی۔ تو کسی کو بھی اگر یہ جاننا ہو کہ میری کتابیں اسلام کو ٹھیک ٹھیک پیش کرتی ہیں نہیں، تو اس کو چاہیے کہ میری کتابوں کو قرآن سے جانچے، وہ قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ سے، صحابہ کرام سے۔ دوسروں کتابوں سے جانچنا یہ میرے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا، اور خود اپنے ساتھ بھی وہ آدمی جسٹس نہیں کرے گا جو ایسا کرے۔ اب میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے جس چیز کو میں کہتا ہوں اسلام کی ری ڈسکوری، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، میں اپنے بچپن میں ان لوگوں سے سنتا تھا کہ سائنس جو ہے کوئی الہادی علم ہے، سائنس سے الہاد آتا ہے، یہ تصور تھا۔ اور بات کو یہ تصور برابر مجھے ملا کہ جو مذہبی حلقے ہیں، جو مدرسے ہیں، جو مسجدیں ہیں، جو دینی ادارے ہیں، ہر جگہ سائنس کو کوئی الہادی چیز سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو ایک تصور بن گیا کہ سیکولر ایجوکیشن یا سائنٹیفک ایجوکیشن جو ہے لوگوں کو ملحد بناتی ہے۔ تو اس کی میں نے تحقیق کی، تو میں نے کیا ڈسکور کیا؟ میں نے یہ ڈسکور کیا کہ سائنس تو قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی ایک پریڈکشن قرآن میں موجود ہے، اس کے مطابق ہے۔ دیکھیے، قرآن میں یہ آیت ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں ہم ان کو اپنی سائنس دکھائیں گے، SIGNS، سائنس دکھائیں گے، آفاق میں اور انفس میں، یعنی ہیومن ورلڈ میں اور نیچر میں، یہاں تک کہ لوگوں کو کھل جائے کہ یہ سچائی پرافٹ محمد کے ذریعے آئی ہے، وہ ٹروتھ ہے، وہ سچ ہے، وہ دا ٹروتھ ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو قرآن میں پریڈکشن تھا، یہ کب پورا ہوا؟ یعنی آفاق و انفس میں، اس ورلڈ آف نیچر میں کب ایسا ہوا کہ خدا کی نشانیاں ظاہر ہوئیں؟ یہ تو موجودہ زمانے میں سائنس کے ذریعے ہوئی۔ سائنس کیا ہے؟ دیکھیے، سائنس جو ہے نام ہے نیچر کی اسٹڈی کا، نیچر کو ایکسپلور کرنے کا، یعنی ان ادر ورڈس لا آف گاڈ کو جاننے کا۔ پوری نیچر جو ہے، قرآن بتاتا ہے کہ پوری نیچر جو ہے خدا کے لاز سے گورن ہو رہی ہے، خدا کے لاز ہیں، اس کو چلا رہے ہیں۔ اسی کی اسٹڈی کرتی ہے سائنس، اسی کو پتہ کرتی ہے۔ سائنس کوئی کسی گھر میں بنایا ہوا علم نہیں ہے، کسی کے مائنڈ میں بنایا ہوا علم نہیں ہے۔ سائنس نام ہے نیچر میں اسٹڈی کر کے لاز کو پتہ کرنے کا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ تو خدا کا قانون ہے۔ جب مجھے یہ ڈسکوری ہوئی تو میں نے مطالعہ شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ معلوم ہوا تھا کہ سائنس تو قرآن کا ماڈرن علم کلام ہے، اسلام کی تھیولوجی ہے۔ یعنی ایسی باتیں سائنس نے ڈسکور کی ہیں جس سے قرآن کی سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے، قرآن کی سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام کی تھیولوجی ہے۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو چیز ایک سائنٹیفک بیس دے رہی تھی، سائنٹیفک بیس، اس کو مطلب سمجھ لیا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو میں نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سائنٹسٹ نے، ایک بات یہ ہوئی کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ فلاسفر نہیں ہوتا، سائنٹسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سائنٹسٹ مذہب کے نہ فار میں ہوتا نہ اگینسٹ میں ہوتا، وہ تو صرف لا آف نیچر کو بتاتا ہے۔ لیکن سائنس نے جب لا آف نیچر کو بتایا تو کچھ فلاسفرس نے جو الہاد میں کی طرف رجحان رکھتے تھے، انہوں نے اس کو استعمال کیا، کیونکہ مس یوز کیا۔ یہ سائنس میں پتہ کیا کہ ہر چیز
سائنس نے پتہ کیا اس چیز کو جس کو کہتے ہیں یعنی وہ پرنسپل آف کازیشن، کہ ہر چیز، ہر ایونٹ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ. چاہے بارش ہو، چاہے زمین میں کوئلہ بنے یا پیٹرولیم بنے، یا پانی بھاپ میں تبدیل ہو، کوئی بھی جو باتیں ہوتی ہیں، جو ایونٹ ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے کچھ کاز ہوتے ہیں. اتنا ہی سائنس نے اتنا ہی کہا تھا، سائنٹسٹ نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ہر ایونٹ کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے. بس اس کو کچھ فلاسفرس نے ایکسپلائٹ کیا یا مس یوز کیا، اور یہ کہا کہ سائنس نے خدا کو ثابت کر دیا خدا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پرنسپل کو لے کر، یعنی پرنسپل آف کازیشن کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. سائنس نے اتنا ہی بتایا تھا کہ کچھ کاز ہوتے ہیں جس سے کوئی ایونٹ پیش آتا ہے. تو اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. دیکھیے یہ فلسفی تھی، یہ فلسفی فلاسفر نے پیش کی، سائنٹسٹ نے نہیں، یہ فلسفی تھی. تو میں نے اس کا جواب دیا اپنی کتاب میں. اس کا نام ہے، اردو میں نام ہے اس کا مذہب و جدید چیلنج، انگلش میں اس کا نام ہے گاڈ رائزز، عربک میں اس کا نام ہے الاسلام اتحدہ. تو ان کے اس چیز کو لے کر کے میں نے کوٹ کیا اس چیز کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ if events are due to natural causes they are not due to supernatural causes. تو میں نے کہا، اس میں لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ nature does not explain. Nature herself is in need of explanation. Nature does not explain. She is herself in need of explanation. یعنی یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا اتنا بڑا سسٹم قائم ہے پورے یونیورس میں، تو کیسے قائم ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک کنٹرولر چاہیے، ایک سسٹینر چاہیے، ایک کریٹر چاہیے. ایسے کیسے ہو جائے گا الٹ اپ؟ تو کیا سائنس نے ایک پروسیس کو دریافت کیا تھا، اس کو نہیں دریافت کیا کہ اس پروسیس کوئی پیچھے کوئی طاقت نہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس نے جو چیز ڈسکور کی تھی وہ صرف یہ کہ ایک پروسیس ہے یہاں پر، بس. باقی یہ فلاسفرز نے ایڈ کیا اس میں اس چیز کو، جس سے انہوں نے نکال لیا کہ ایتھیزم نکال لیا. یہ میں نے کلیئر کیا اس میں اپنی کتاب میں کہ سائنس نے صرف پروسیس بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ پروسیس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو مس انٹرپریٹیشن ہے ان لوگوں کا، اور مس یوز کیا انہوں نے سائنس کے فارمولے کو. اس طرح سے میں نے بہت سی کئی کتابیں لکھی اور اس چیزوں کو واضح کیا. ایسے دیکھیے سینکڑوں سال سے یہ مانا جاتا تھا، فلاسفرز نے یہ پھیلا رکھی تھی یہ بات کہ ریلیجن میں اور اسی طرح اسلام میں، جس کو کہتے ہیں پرائمری ریشنلزم اور سیکنڈری ریشنلزم، تو اسلام میں یا ریلیجن میں پرائمری ریشنلزم نہیں ہے، سیکنڈری ریشنلزم ہے. یعنی ڈائریکٹ آرگومنٹ اویلیبل نہیں ہے اس مذہب میں، صرف انڈائریکٹ آرگومنٹ اویلیبل ہے، جو کہ دوسرے درجے کا آرگومنٹ ہے. اس طرح سے انہوں نے بہت دنوں سے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ مذہب یا اسلام دلیل پر قائم نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلیل وہ تھی جو ڈائریکٹ آرگومنٹ پہ بیس کرتی ہو، پرائمری ریشنلزم سیکنڈری ریشنلزم پہ بیس نہیں کرتی. اس کا میں نے اسٹڈی کی، اور اسٹڈی کر کے میں نے اس پہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے سائنس، ریلیجن اینڈ سائنس. اس میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک فلسفی ہے، یہ بھی ایک فلسفی ہے. فلاسفرس کی جو ایتھیزم میں یقین رکھتے ہیں ان کی ایک فلسفی ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ یہ بات اس وقت صحیح تھی جب کہ انسان کا علم میکرو کاسمک لیول پر چل رہا تھا، جب تک ایٹم ٹوٹا نہیں تھا، میٹر ٹوٹا نہیں تھا. لیکن جب ایٹم میں اسپلٹ ہوا اور یہ پتہ چلا کہ ایٹم بھی آخری چیز نہیں ہے، بلکہ ایٹم کے بعد الیکٹران ہے، اور الیکٹران جو ہے ان سین ہے، الیکٹران کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یا مثال کے طور پر آپ جب جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاں ایکس رے کے لیے، وہ آپ کو کھڑا کرتا ہے اور ایک سوئچ دباتا ہے، تو ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فوٹو آ گیا. اب فوٹو کیسے آیا؟ تو فوٹو اس طرح آیا کہ کچھ ایکس ریز ہیں جو نکل کر آپ کے باڈی سے پاس ہو کر انہوں نے اس کا فوٹو بنا دیا. تو کوئی اس ریز کو تو آپ دیکھتے نہیں، وہ ریز کسی بھی دوربین خوردبین سے دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اس کا نام ہے ایکس ریز. اس طرح سے بہت سی باتیں معلوم ہوئیں کہ جس کے بعد یہ مان لیا گیا سائنس میں کہ ریئلٹی وہی نہیں ہے جو دکھائی دے، وہ بھی ہے جو نہ دکھائی دے، کیونکہ ہر چیز آخر میں الیکٹران ہے.
ڈانس آف الیکٹران. پوری یونیورس جو ہے وہ جو کیا ہے وہ الیکٹرانک ڈانس ہے, ان سین ڈانس جو دکھائی نہ دے. تو جب ہر چیز ریڈیوس ہو کر الیکٹران بن گئی تو پوری یعنی سب کچھ ان سین بن گیا. پہلے سمجھتا تھا انسان کا ہم ایک سین ورلڈ میں رہتے ہیں, اب پتہ چلا کہ نہیں, ہم ان سین ورلڈ میں رہتے ہیں, کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں سکتے. اس طرح سے لاجک میں ایک چینج آیا. پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم کے زمانے میں, کہ چیزیں وہی چیزیں حقیقت ہیں, وہی چیزوں کا ریئل ایگزسٹنس ہے جن کو ہم ڈائریکٹ آرگومنٹ کے ذریعے جان سکیں. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ چیزیں, کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی, ہر چیز کو بغیر دیکھے ماننا پڑتا ہے, یعنی ایفیکٹ سے ماننا پڑتا ہے. جیسے کہ میں آپ سے عرض کیا ایکس ریز, تو ریز کو آپ نے نہیں دیکھا, ریز کے ایفیکٹ کو دیکھا, یعنی فوٹو کو. اس فوٹو سے آپ نے انفر کیا کہ یہاں پر ریز ہیں جو پاس ہوئی میرے باڈی سے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انفرنس آرگومنٹ بھی مان لیا گیا کہ وہ بھی ویلڈ ہے, جس طرح سے ڈائریکٹ آرگومنٹ ویلڈ ہے. یہ میں نے مطالعے کے بعد جانا اور پھر اس کو پر کتابیں لکھی. تو یہ جو فیلسی تھی کہ اسلام کے عقیدے کو سائنٹیفک دلائل سے ثابت نہیں کر سکتا, تو میں یہ دکھایا کہ سائنس میں جو دلائل استعمال ہوتے ہیں, جو آرگومنٹ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک اسی سے ہم یہاں بھی ثابت کر سکتے ہیں کسی چیز کو. چنانچہ اس کو برٹن رسل نے مانا ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن, یعنی ویئر دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر, یہ جو آرگومنٹ ہے اپنی نیچر کے اعتبار سے یہ سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. تو خود سائنس میں ویسے کیا آتا ہے کہ ایفیکٹ سے استدلال کیا جاتا ہے, ایفیکٹ سے آرگومنٹ کیا جاتا ہے. تو وہ یہاں بھی ہے کہ ایفیکٹ سے ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں. تو کیا انفرینشیل آرگومنٹ جب تک سائنس کی, یعنی سائنس جب تک مائکرو ورلڈ میں تھی تب تک وہ بات کہی جاتی تھی. لیکن جب سائنس مائکرو ورلڈ تک پہنچ گئی, یعنی الیکٹرانک ورلڈ تک پہنچ گئی, تو پھر یہ ساری لاجک بدل گئی. یہ میں نے ڈسکور کیا اور اس کو میں نے اس پر کتابیں لکھی. یہ سائنس کی بات ہوئی. اس پر میں نے بہت سی کتابیں لکھی, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اب میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا کہ کس طرح جس کو میں ری ڈسکوری کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے. عام طور پر مسلمانوں میں دیکھتا تھا بچپن سے کہ دوسروں کو جو وہ غیر قوم کہتے ہیں, کفار کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, ان کے لیے ان کے دل میں احترام نہیں. آپ میں سے ہر ایک نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے احترام نہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی جماعت جو ہے تبلیغی جماعت, تو اس میں لکھا ہوا ہے اکرام مسلم, اکرام انسان نہیں, یہ سب سے بڑی جماعت مانی جاتی ہے. وہاں پر اکرام مسلم ہے, اکرام انسان کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایسی سب کیا ہے, سب کیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا تو احترام کرنا ہے ہمیں, مسلمان کی تو عزت کرنی ہے ہمیں, لیکن جو دوسری قومیں ہیں جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم احترام نہیں کرنا ہے, وہ تو جانے والے ہیں. تو یہ چھایا ہوا ہے ذہن. آج بھی آپ تجربہ کرتے ہوں گے کہ آج بھی لوگوں میں اس طرح کی سوچ موجود ہے. اب اس کی میں نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی تعلیمات اسلام کی جو غیر مسلم کے احترام پر مبنی ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں, لیکن اس کو لوگوں نے غلط تعبیرات میں چھپا رکھا ہے. یعنی اسلام احترام انسانیت کا مذہب ہے, سارے انسانوں کا احترام سکھاتا ہے, سب کی عزت سکھاتا ہے. لیکن جو رواجی مذہب بنا جو دوسروں کے انٹرپریشن پر بیس کرتا تھا, اس میں ایسا ہو گیا کہ اپنے بھائیوں کا احترام کرو, باقی وہ تو فی النار مستقر ہیں. یعنی اپنے مسلمان کا جنازہ جائے تو آپ دعا کرتے ہیں, اور ان کا جنازہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں کہ فی النار مستقر. یہ جو تھا کہ احترام مسلمان کا کرنا ہے, غیر مسلموں کے احترام ہمیں نہیں کرنا ہے. اس کی میں نے تحقیق کی اور میں انشاءاللہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ میں نے کہاں اس کا جواب پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. آج کا زمانہ سائنٹیفک زمانہ کہا جاتا ہے, یہ صحیح ہے. دنیا ٹریڈیشنل دور سے نکل کر سائنٹیفک ایج میں پہنچی ہے. اس کی وجہ سے ساری تھنکنگ اور سب کچھ بدل گیا ہے. تو یہ ایک ضرورت ہے اسلام کی کہ نئے ماڈرن قسم کے اسکالرس پیدا ہوں, جدید علماء جو آج کی ضرورت کو پورا کریں. تو میں نے
دونوں طرف کے ڈسپلن کو پڑھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریویژن کی ضرورت ہے وہ غلط کہتے ہیں. اسلام میں ریویژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں ضرورت ہے ری ڈسکوری کی. ری ڈسکوری جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو سولر سسٹم ہمارا ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی پرنسپل پہ چل رہا تھا، یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوریز کو کہتے ہیں. درمیان میں ارسطاٹل کا جو نظریہ آ گیا تھا یعنی جیو سینٹرک تھیوری، تو اس کو صرف ہٹانا تھا اور جو اصل تھیوری ہے اس کو لانا تھا. ایسے کچھ معاملہ اسلام کا ہے کہ اسلام ایک ایٹرنل مذہب ہے. خدا کا جس طرح سے سارے لاز ایٹرنل ہے اس طرح قرآن بھی ایٹرنل ہے، لیکن بعد کے انٹرپریٹیشن نے اسلام کو ٹھگ دیا ہے، اوریجنل اسلام کو. تو اب ضرورت ہے کہ ایسے علماء پیدا ہوں، ایسے اسکالرس جو بعد کے جو ایڈیشنس ہیں اس کو الگ کریں اور پیور اسلام کو سامنے لائیں. اسی کو میں کہتا ہوں ری ڈسکوری. لیکن تقریباً 150 سال سے ایک غلط مائنڈ یہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کرو جو دونوں قسم کی ایجوکیشن لیے ہوئے ہوں، ایک طرف مدرسے کی ایجوکیشن اور دوسرا یونیورسٹی کی ایجوکیشن. میں اس کو اصل مسئلے کا جواب نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کی فلاسفی ہے اس کے مطابق ہمیشہ ڈسپلن جو ہے وہ کلاسک پر بیس کرتے ہیں. یعنی مدرسے میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں کلاسیکل لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. ایسی یونیورسٹی میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں بھی کلاسیکل لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. تو کلاسیکل لٹریچر پڑھنے سے تھوڑی یہ مسئلہ حل ہوگا. یعنی یہ میں کہوں گا دوسرے ورڈ میں کہ ہمیں جو ضرورت ہے وہ ایک تھنکر کی ضرورت ہے، ڈگری ہولڈر کی نہیں. ڈگری ہولڈر چاہے مدرسے کا ہو چاہے یونیورسٹی کا ہو وہ اس کام کے لیے یعنی یوزفل نہیں ہے. تو ہمیں ڈگری ہولڈر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک تھنکر چاہیے جو ری ڈسکوری کر کے اسلام کو اس کے اوریجنل شیپ میں پیش کرے. ایک ایگزامپل دوں گا میں ٹو ایلسٹریٹ دس پوائنٹ. دیکھیے جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ صحیح البخاری پڑھائی جاتی ہے. حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، اس میں البخاری کی جو صحیح ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھاتی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. تو یہ ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اس کو. تو دیکھیے اس کتاب کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی کمنٹری ہے جس کا نام ہے فتح الباری. ابن حجر الاسقلانی نے ایک کتاب یہ کمنٹری لکھی ہے، اور وہ صرف بخاری کی کمنٹری نہیں ہے بلکہ اس میں ساری دوسری حدیثیں بھی تقریباً آ گئی ہیں. اسی لیے صحیح البخاری کی اس شرح کو یعنی فتح الباری کو حدیث کی انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ بحث کرتے ہیں بخاری کی حدیثوں پر تو اور حدیثیں بھی اس میں کوٹ کرتے ہیں. وہ اس طرح سے وہ حدیثوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن بن گیا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا ہے. اب آپ مدرسے میں ایک شخص کو پڑھوائیے، وہاں ڈگری لے کر نکلے، وہ سند لے کر نکلے، تو کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ بخاری پڑھے گا اور فتح الباری پڑھے گا، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے بے خبر رہے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کلاسیکل لٹریچر پڑھ کر کے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آج درکار ہے. مثال کے طور پر بخاری میں ایک روایت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے پروسیشن کے روپ میں، جنازہ یعنی فیونرل پروسیشن. تو آپ جانتے ہیں کہ جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ باڈی پر کسی چیز پر باڈی کو رکھتے ہیں، اس کو اٹھا کر لے آتے ہیں گریو یارڈ میں. تو ایسا سین تھا وہ لے کر جا رہے تھے، وہ کہ باڈی جو تھا وہ اوپر کسی چیز پہ لیے ہوئے تھے اور سب لوگ ساتھ چل رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو، تو کیا ہوا، ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ. آپ اس کو دیکھ کر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو ایک صاحب جو آپ کے ساتھ تھے، جو کمپینین تھے آپ کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا. اٹ واز فیونرل آف اے جو ناٹ اے مسلم. آپ نے فرمایا الیست نفسن، واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ، واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ. اب دیکھیے کہ یہ کلیئر طور پر اس میں یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک یہودی کی باڈی کو ریسپیکٹ کے قابل سمجھا، اتنا زیادہ کہ اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اس کے ریسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو گئے. اس سے کیا نکلا مسئلہ
کہ یہودی ہو یا مسلم کوئی بھی ہو، وہ چونکہ انسان ہے اس لیے وہ قابل احترام بھی ہے. جب آپ یہ کہا کہ واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ، اٹ مینس دیٹ دا پروفٹ واز ایبل ٹو ڈسکور کامنالٹی بٹوین ہمسیلف اینڈ دیٹ جوئش باڈی. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اس میں سارے ہیومینٹی کے لیے ریسپیکٹ نکلتا ہے، یعنی اکرام مسلم نہیں بلکہ اکرام انسان. لیکن آپ فتح الباری کو پڑھیے، جو سب سے بڑی کمنٹری مانی جاتی ہے، سب سے آتھینٹک. تو جو بھی جائے گا مدرسے پڑھنے کے لیے وہ اس حدیث کو فتح الباری کی لائٹ میں پڑھے گا، کیونکہ وہ کلاسیکل لٹریچر ہے. یعنی جو بھی جائے گا مدرسے میں وہ ضرور بخاری کو پڑھے گا، اور وہ ضرور بخاری کی اس روایت کو، اس حدیث کو فتح الباری کی کمنٹری کی لائٹ میں پڑھے گا، جیسا کہ اب تک لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اب اس حدیث میں ایک بہت ہی بڑی بات کہی گئی جو سینکڑوں سال سے بالکل چھپی ہوئی تھی. وہ کیسے؟ فتح الباری میں سارے لوگوں کی رائے دی گئی ہیں. جو بڑے بڑے اسکالرس تھے جن کو محدث کہا جاتا ہے، اس حدیث کی جو انہوں نے وہ کی ہے، جو اس کا جو انٹرپریشن دیا ہے، وہ اس میں سب کا سب انہوں نے کوٹ کیا ہے. انہوں نے تو کیا کہا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا، ان کمنٹیٹرس نے، کہ رسول اللہ نے ایک جوئش باڈی کے اس ریسپیکٹ میں رسول اللہ کھڑے ہو گئے. یہ نہیں مانا. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ چونکہ اس باڈی کے ساتھ اینجل جا رہے تھے تو آپ اینجل کے رسپیکٹ میں کھڑے ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ چونکہ باڈی جو تھا وہ اوپر تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سے اونچا ہو گیا تھا وہ، تو اس اونچائی کو نیچائی کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تاکہ وہ اونچا نہ رہے مجھ سے، وہ نیچا ہو جائے میں اوپر رہوں اس کے. ایسی فلش قسم کی انٹرپریشن ہے. کسی ایک بھی کمنٹیٹر نے یہ نہیں لکھا کہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ انسان قابل احترام ہے، انسان کو ریسپیکٹ دینا چاہیے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، کرسچن ہو، جو ہو، کوئی بھی ہو. یہ کسی نے نہیں لکھا. اب دیکھ کہ سب سے آتھینٹک بک میں ایک بات ہے، اور سارے انٹرپریشن دینے والے اس کو رانگ انٹرپریشن دے رہے ہیں، کہ بجائے اس کے یہ نکالیں مسئلہ اس سے کہ ہر انسان اس قابل ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیا جائے، یعنی اکرام انسان کا نظریہ نکالیں. وہ کیا نکالتے ہیں؟ بس اکرام مسلم کا نظریہ نکالتے ہیں. کوئی بھی شخص جس کو کہ شک ہو میرے اس پر، وہ دیکھ سکتا ہے. اس میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے، اور فتح الباری خود میرے پاس ہی موجود ہے پوری کوئی آ کر میرے ہاتھ دیکھ سکتا ہے. اس کا فتح الباری کا انگلش ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے، آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اب غور کیجئے کہ خود پرافٹ کا ایک واقعہ، ایک ایونٹ، جس سے نکلتا ہے کہ پرافٹ ایک نان مسلم کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے. ہر نان مسلم ریسپیکٹیبل ہے، اس قابل ہے کہ اس کو ریسپیکٹ دیا جائے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بتا رہے ہیں نہیں وہ تو اینجل کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہ تو اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ نیچے پڑھ رہے تھے، وہ اوپر ہو گیا تھا. ایسی اور چند فلش قسم کی باتیں اس میں ہیں، 4-5 باتیں سب فلش قسم کی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کلاسیکل لٹریچر کو پڑھوا کر آپ وہ انسان نہیں بنا سکتے جو آج ہمیں چاہیے، جو ماڈرن اسکالر، جو ماڈرن تھنکر، جو ماڈرن عالم چاہیے ہمیں، جو ماڈرن ایج کے اعتبار سے ہمیں لیڈ دے، ہمیں بتائے کہ اسلام کیا ہے حقیقتاً. وہ نہیں پا سکتے آپ اس میں، کیونکہ اس میں انٹرپریشن میں ڈھکا ہوا ہے. وہ جو حدیث بات ہے کہ دین جو ہے ڈھک جائے گا، اس کا مطلب یہی ہے. اتنی بڑی حدیث موجود ہے لیکن وہ ڈھکی ہوئی ہے. تو اس کو میں کہتا ہوں ری ڈسکوری. جب تک ایک نیا مائنڈ، ایک اوپن مائنڈ جو باعث سے خالی ہو، وہ اس کو پڑھ کر اس کو ڈسکور کرے. جیسے میری لٹریچر کے بارے میں یہ پھیلایا گیا ہے کہ میں اسلاف کے طریقے سے ہٹ گیا ہوں، یعنی دوسرے علماء جو باتیں لکھی اس سے ہٹ گیا ہوں. تو مجھے ہٹ نہیں پڑے گا. بغیر ہٹے میں کیسے بتاؤں گا کہ حدیث جو ہے اس سے اکرام انسان نکلتا ہے؟ آپ غور کیجیے کہ میں نہ ہٹوں تو میں کیسے اس حدیث سے نکالوں گا یہ بات؟ تو میرے بات کو آپ دیکھیے قرآن سے، حدیث سے، لوگوں کی کتابوں سے نہیں. لوگوں کی کتابوں سے دیکھیں گے تو پھر بالکل غلط رائے پر پہنچیں گے آپ. مجھے ہٹنا ہی پڑے گا، کیونکہ انٹرپریشن کا ایک انبار ہے جس کے نیچے اوریجنل اسلام چھپ گیا ہے. اب یہ بتائیے مجھے کہ میں اصل اسلام کے سوا میں کوئی دوسرا اسلام پیش کر رہا ہوں؟ اصل اسلام کے ساتھ کوئی دوسرا اسلام پیش کر رہا ہوں؟ بتائیے مجھے. یہ میں نے ایک بہت ہی کلیئر مثال، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو میں
لکھتا رہتا ہوں بار بار، جو لوگ میرا میگزین پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رانگ انٹرپریٹیشن نے اصل اسلام کو چھپا دیا ہے. اور میرا کام یہی ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اسلام یہ دکھاؤں کہ اسلام آج بھی ریلیونٹ ہے، تو میں یہ کام کرنا پڑے گا کہ مجھے اس انٹرپریشن کو ہٹاؤں میں، تاکہ اصل اسلام ہے وہ سامنے آ جائے. اب دیکھیے کہ میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اقرار میں مسلم. کیوں؟ یہی پڑھا انہوں نے کہ مسلم کا اکرام کرو. اقرار میں انسان تو پڑھا ہی نہیں انہوں نے، جو کہ حدیث و قرآن میں تھا، لیکن رانگ انٹرپریشن کے تلے دب گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ مدرسے کے ڈگری ہولڈر اور یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر دونوں کو اکٹھا کرو تو ماڈرن عالم مل جائے گا ہمیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، کیونکہ دونوں جگہ کیا ہوتا ہے کہ پڑھا جاتا ہے کلاسیکل لٹریچر. اب میں بتاتا ہوں سیکولر ایجوکیشن کی بات. جو لوگ بھی سیکولر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ سب کے سب ایوولوشن تھیوری کو ماننے لگتے ہیں، سب کے سب. میں تو اب تک یہی پایا ہے. کیوں؟ جو کلاسیکل لٹریچر ہے ایوولوشن تھیوری کا وہ یہی بتاتا ہے. اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو پڑھ کے اسی کو مان لیتے ہیں، اس کا انالیسس نہیں کرتے، اس کو ری اسسمنٹ نہیں کرتے اس کو. حالانکہ ہمیں جو آدمی چاہیے وہ ایک تھنکر چاہیے، تھنکر. یہ نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر کے ایگزامینیشن دے دے اور نمبر لے لے اور پھر پروفیسر بن جائے. تو وہاں تو یہ ہے کہ جو بکس میں آ گیا ہے اس کو آپ پڑھیے، پڑھ کے اس کو لکھیے اپنے ٹیسٹ پیپر میں، پھر آپ کو ڈگری مل جائے گی، آپ پروفیسر بن جائیں گے. یہ تو ری ایگزامن کرنا ہے، ری اسیس کرنا ہے. تو دیکھیے ایوولوشن تھیوری جو ہے میں نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے اس کا جسٹ کیا ہے. اس کا جسٹ جو ہے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسٹڈی کی تو آپ جانتے ہیں کہ بہت اسپیشیز ہے، طرح طرح کے، مطلب انسان ہے، بندر ہے، کوا ہے، گدھا ہے، مچھلی ہے، چڑیا ہے، بے شمار قسم کی اسپیشیز ہیں. تو انہوں نے اسٹڈی کی تو ایک بات انہیں ڈسکور ہوئی، وہ یہ سملیرٹی، ڈفرینٹ اسپیشیز میں سملیرٹی. اب انہوں نے کیا نکال لیا؟ اس سملیرٹی سے ایوولوشنری پروسیس نکال لیا. جو چیز ڈسکوری سے معلوم ہوئی تھی وہ تھی سملیرٹیز آف اسپیشیز. جیسے اس کی کتاب ہے اوریجن آف اسپیشیز ڈارون کی. تو جو چیز نکلی تھی وہ کیا تھی؟ سملیرٹیز آف اسپیشیز. لیکن اس کو کیا معنی دے دیے؟ ایوولوشن آف اسپیشیز. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کہ آپ وہ لیجیے، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ مچھلی لیا انہوں نے، چڑیا لیا انہوں نے، دیکھا چڑیا اور مچھلی میں کافی سملیرٹی ہے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ مچھلی جو ہے اڑتے اڑتے چڑیا بن گئی، یا گوٹ میں اور زراف میں سملیرٹی ہے تو اس کو لے کے بکری ہوتے ہوتے یعنی گوٹ بڑھتے بڑھتے زراف بن گئی. تو سملیرٹیز کو اس بات کا پروف سمجھ لیا کہ ایوولوشنری پروسیس ہے جس سے یہ چیز دوسری چیز بن گئی ہے. حالانکہ بالکل ایبسرڈ بات ہے یہ، اور سب لوگ اس کو مان کر کے ڈگریاں لے رہے ہیں.